أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان نے تو کفر نہ کیا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر. پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ با یقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور جو بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش کہ یہ جانتے ہوتے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، ہم کو حفاظت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقے بتلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی. اس رب کا ہم شکر ادا کرتے ہوئے، اس کا احسان مانتے ہوئے اپنے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اپنے گھروں کو جنات، شیاطین، جادو وغیرہ سے ہم کیسے محفوظ رکھ سکے. ہے نا بہنوں، آج کا یہ ایک سلگتا ہوا ٹاپک ہے. ہر کوئی اپنے گھر کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے جادو، جنات اور شیاطین سے، لیکن کیسے محفوظ رکھیں یہ ایک سوال ہے. اب یہ جادو، شیاطین، جنات جو ہوتے ہیں اس کی حقیقت کو تھوڑا بتلاتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہوں گی انشاءاللہ. جیسا کہ پچھلے درس میں ہمارا ایک ٹاپک تھا اس تعلق سے، کہ جادو کے تعلق سے ایک ٹاپک تھا ہمارا، لیکن اس میں یعنی تمام پوائنٹس میں کور نہیں کر سکی تھی ایک درس میں، تو اسی لیے میں نے دوبارہ اس درس کو رکھا، کیونکہ اچھی طرح سے ہماری بہنیں سمجھ جائیں کہ ہم اپنے گھروں کو کیسے پاک کریں جنات سے، شیاطین سے، جادو سے، یہ تمام چیزوں سے اپنے گھروں کو کیسے پاک رکھیں. انشاءاللہ باذن اللہ آج کے اس درس میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. جادو کے بارے میں تو میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو تفصیلاً بتایا تھا، مفصلاً بتایا تھا، تفصیل سے بتایا تھا.
کہ کیا ہوتا ہے جادو. اب تھوڑا سا مختصر جو بہنیں ہماری پچھلے درس کو نہیں سنی ہے تو مختصر سا کہتے ہوئے میں آگے بڑھتی ہوں انشاءاللہ. جادو کی حقیقت کیا ہے؟ جادو کی حقیقت پر تھا اس سے پہلے بیان، تو اس کا حقیقت میں نے بتلائی تھی. اب مختصر الفاظ میں بتاتے ہوئے آگے بڑھوں گی کہ حقیقت یہ ہوتی ہے میری بہنوں جادو کی کہ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو یعنی اتنا زیادہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہر چیز کو وہ جادو ہی سمجھنے لگتے ہیں، اور اس کے اوپر اتنا یقین ہوتا ہے کہ ہر بات جیسے کچھ بھی چیز ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جادو کی طرف سے ہی ہوا ہے. اور بعض تو ایسے ہیں جو یقین ہی نہیں کرتے کہ جادو بھی کوئی چیز ہے. تو ایمان والا مسلمان جو ہوتا ہے، میانہ رو ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں اس تعلق سے کیا رکھا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی آئے تھے، تو بابل نامی ایک شہر میں جیسے پڑھا گیا، ترجمہ آپ نے سنا تو سمجھا ہوگا کہ بابل میں ہاروت و ماروت نامی دو فرشتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے ان لوگوں کے لیے آزمائش یہ رکھی تھی کہ وہ فرشتے آ کے جادو سکھاتے تھے، اور فرشتے جادو سکھانے سے پہلے یہ بولتے تھے کہ یہ کفر ہے، اس کو نہ سیکھنا، یہ کفر ہے، اس کو نہ سیکھنا. تو جو یعنی ایمان والا ہوتا وہ جادو کو نہیں سیکھتا. جو ایمان والا نہیں ہوتا، جس کے قسمت میں یعنی جہنم وہ لکھا لیتا ہے اپنے لیے اور جنت سے وہ دور رہنا چاہتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے، تو وہ شخص کیا کرتا تھا؟ جادو سیکھتا تھا، اور وہ جادو کے ذریعے کیا کرتا تھا؟ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیتا تھا. کیا پڑھے ہم آیت؟ یفرق بین المرء و زوجہ، یفرق بین المرء و زوجہ، یعنی بیوی اور شوہر میں جدائی ڈالنے والا جادو کرتا تھا. یعنی جادو کے بھی کئی اقسام ہوتے ہیں، جادو کے بھی کئی اقسام ہوتے ہیں، اس میں سے ایک قسم کا یہاں پر ذکر کیا گیا جیسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس میں کیا فرمایا اللہ نے کہ یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، یفرقون وہ تفریق ڈال دیتے، جدائی ڈال دیتے، بھی اس کے ذریعے سے، یعنی جادو کے ذریعے سے، کس کے درمیان؟ بینا، درمیان، مرء و زوجہ، آدمی اور اس کے زوج کے درمیان. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی بھی کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتا الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن کے. تو یہ بات کیا سمجھ آئی میری بہنوں؟ جادو ایک چیز رکھا اللہ نے دنیا میں، کس لیے رکھا؟ آزمائش کے لیے رکھا. ہر خیر و شر کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ جیسا کہ ہم ایمان یعنی کون سی ہے وہ ایمان مجمل، ایمان مفصل جو ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا پڑھتے ہیں ہم کہ قدری و خیری و شرری من اللہ. قدر جو ہوتا ہے یعنی تقدیر جو ہوتی ہے، اچھائی جو ہوتی ہے، برائی جو ہوتی ہے، وہ تمام کس کی تعریف، کس کی جانب سے ہے؟ من اللہ، اللہ کی جانب سے. تو اب یہ آزمائش جو جادو کی ہے، جو کہا گیا تھا کہ جادو تم کو سیکھنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے جادو سیکھے اور جادو سیکھ کر کیا کیا کہ میاں اور بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے لگے. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اذن کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. یعنی جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہی کچھ ہوتا ہے، بغیر اللہ کے حکم کے کچھ نہیں ہوتا. تو اب یہاں پر بات یہ سمجھ آئی کہ جادو ایک چیز ہے، ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب آپ لوگوں نے سورۃ الناس اور فلق کا یعنی تفسیر سنی ہوگی، جو میں نے ایکسپلین کیا تھا آپ لوگوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. سورۃ الناس میں ہمیں پتہ چلتا ہے، سورۃ فلق اور سورۃ الناس یہ جو معوذتین، جو دو پناہ مانگے جانے والی صورتیں ہیں، تو ان صورتوں میں بھی یعنی اس کو یعنی جو دو معوذتین کا جو میں نے آپ کے سامنے تفسیر کی تھی، تو اس میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے جادو ہوئی تھی. ایک یہودی نے جادو کیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوئی، اور اس کے بعد اس جادو ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا کہ کیا وہ چیزیں ہیں جس سے کہ جادو کے سے آپ بچ سکتے ہیں.
کون سی وہ چیزیں ہیں جس سے آپ جادو سے بچ سکتی ہیں. تو یہ بات بتلا دی گئی. لیکن آج ہمارے ہاں اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم کوتاہی برتتی ہیں، لاپرواہی برتتی ہیں ان چیزوں سے، جس کی وجہ سے شیاطین ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، جنات داخل ہو جاتے ہیں، اور جادوؤں میں لوگ ملوث ہو جاتے ہیں. کوئی کسی پر جادو کراتا ہے تو اثر کس وقت ہوتا ہے؟ جب ہم شریعت کی پابندی نہیں کرتے. یاد رکھیے، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے تو سب میں بڑا نقصان جو آج کے معاشرے میں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے جادو کا اثر ہو جانا. جادو کا اثر کب ہوتا ہے میری بہنوں؟ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا کہ پہلی بات تو یہ بتائی کہ سحر سے بچنے کے لیے، شیاطین سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے پہلی بات تو یہ بتائی کہ اپنے ایمان کو ہمیں مضبوط کرنا ہے. پہلی بات تو یہ بتلائی گئی کہ اپنے ایمان کو ہمیں محفوظ کرنا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ پڑھنا، یہ دعا پڑھنا، وہ دعا پڑھنا، یہ دعاؤں میں اثر کب ہوتا ہے، بات میں اثر کب ہوتا ہے؟ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھی، پوری آیت الکرسی پڑھ ڈالی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. آیت الکرسی پڑھیں، محفوظ ہو جائیں گے. یعنی یہ برکہ والی آیتیں ہیں. یہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے وجود کے اوپر، بہترین اللہ کی صفات کے اوپر یعنی اللہ نے بات کی. اور یہ مشہور ہے کہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو شیاطین بھاگ جاتے ہیں، داخل نہیں ہوتے وہاں پر. لیکن اگر میں اس کے مفہوم کو نہیں سمجھوں، اس بات کو نہیں سمجھوں جو بتلائی جا رہی ہے، تو پھر میرے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر میرے اندر ایمان نہیں، نعوذ باللہ، ایمان کی طاقت نہیں، ایمان کی مضبوطی نہیں، اور میں کتنی ہی آیتیں کیوں نہ پڑھ لوں، کتنی ہی دعائیں کیوں نہ پڑھ لوں، وہ بے فیض ہیں، اس کا اثر نہیں ہوگا. تجوید صحیح نہیں ہے، جو پڑھ رہے ہیں اس کے الفاظ صحیح ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کے ترجمے کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کے مفہوم کو، اس کا معنی کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اور بس ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں. وہ کیا پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم، کتنے غلطیاں کر رہے ہیں، تو پھر کیسے ہوگا؟ لوگ بچنا تو چاہتے ہیں، کہتے ہیں کیا پڑھنا، اس کے لیے کیا پڑھنا، اس کے لیے کیا پڑھنا، لیکن آپ کیا پڑھ رہی ہیں اس کا شعور تو آپ کو ہو، اس کا ترجمہ تو آپ کو سمجھ آئے، وہ بات تو آپ کو سمجھ آئے کہ کیا کہہ رہی ہیں اپنی زبانوں سے. تو تب وہ چیز با اثر ہوتی ہے، تب وہ چیز اثر والی ہوتی ہے جب ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں، اس بات پر غور کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ بتلائی جاتی ہے کہ آپ اپنے گھروں کو جادو، جنات، شیاطین، ہر چیز سے پاک کرنا چاہتی ہیں، پہلے اپنے ایمان کو قوی کیجئے، اپنے ایمان کو طاقتور کیجئے، اور سنت رسول پر عمل کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں ہمارے لیے بتلائی ہیں، خاص کر وہ سنتیں جو آپ یہ شیاطین، جادو، جنات سے محفوظ رکھنے کے لیے جو سنتیں بتائی، وہ بتلایا گیا کہ صبح شام کے اذکار کیا کرو، صبح شام کے اذکار کیا کرو. اذکار سبحان اللہ جب آپ دیکھتی ہیں تو تقریباً یعنی ہر جگہ آپ کو مل جائے گی. جیسے حصن المسلم ہے نا، کتاب ہے حصن المسلم دعاؤں کی، اس کے اندر صبح و شام کے اذکار ہے لکھے، اس میں آرام سے پڑھیے، اسے یاد کر لیجیے. پڑھتے پڑھتے آپ کو ازبر بھی ہو جائیں گے، یاد بھی ہو جائیں گے، پھر آپ کو بار بار کتاب بھی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. معوذتین ہے، سورہ اخلاص ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے. یہ آیتیں صبح و شام کے اذکار میں شامل ہیں. یہ تو صبح و شام آپ کو پڑھنا ہے، سوتے وقت پڑھنا ہے. اور حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین داخل نہیں ہوتے. تب یہ چیزوں پر جب ہم عمل کرتی ہیں تو ہمیں یقین بھی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، آپ کی بات 100% صحیح ہے. آپ نے جو کہا وہ سچ فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ جس گھر میں بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین داخل نہیں ہوتے. جس گھر میں بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر شیاطین
داخل نہیں ہوتے. جب یہ بتلا دیا گیا کہ جس گھر میں بقرہ پڑی جاتی ہے شیاطین داخل نہیں ہوتے، تو پھر ہمیں ان چیزوں پر بھی دیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے شیاطین کو ہم داخل کرتے ہیں. بقرہ تو پڑھ لیتی ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت بھی ہم نے کر لی، اور پھر سورۃ البقرہ ختم ہوئی، میوزک شروع ہوئی، گانے شروع ہوئے گھر میں. نہیں، وہ بیٹا ہمارا نہیں سنتا، وہ بیٹی نہیں سنتی جس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے، تو پھر اثر بھی نہیں ہوگا اس چیز کا. ایک طرف تو ہم سورۃ البقرہ لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کو ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ ہاں جس گھر میں بقرہ پڑی جاتی ہے وہاں شیاطین داخل نہیں ہوتے، اور پھر دوسری طرف میوزک وغیرہ لگا کر یہ کر رہی ہیں کہ شیاطین کو دعوت دے رہی ہیں، اندر بلا رہی ہیں اپنے گھر پہ. یہ غلط ہے. یعنی جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کثرت سے کی جاتی ہے، ببانگ دہل کی جاتی ہے، کلیئر نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم پر شیاطین اللہ مسلط کرے گا. ہر گناہگار پر، ہر بددین پر، دین پر جو نہیں چلتا، گناہگار ہوتا ہے، تو اللہ خود اس پر شیاطین کو مسلط کرتا ہے. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی خطرناک بات ہے میری بہنوں، غور سے سنیے، کتنی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو گناہگار اور بد کردار گناہگار ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں. جھوٹے پر اللہ تعالیٰ شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں. جھوٹا کاذب اور گناہگار، آثم گناہگار اور کاذب، یہ دونوں ایسے لوگ ہیں، یعنی گناہگار اور جھوٹا، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ خود شیطان کو مسلط کرتا ہے. تو اب کہاں بچیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں. کیونکہ گناہگار پر جب اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں کہ میں خود شیطان مسلط کرتا ہوں، تو اس کا قریب یعنی اس کا ساتھی بن جاتا. وہ شیطان کیسا ہوتا ہے؟ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور اسے اور بہکانے لگتا. تو ہمیں چاہیے کہ برائیوں کو ہم، معصیتوں کو، برائیوں کو ہم چن چن کے اپنے اندر سے نکالیں، خود اپنے اندر سے نکالیں، اپنے گھر والوں کے اندر سے نکالیں، تاکہ ہمارے گھر شیاطین سے، جنات سے، جادوؤں سے محفوظ رہ سکے. شیاطین سے اپنے گھروں کو پاک رکھنا ہے، شر سے ہمیں محفوظ رکھنا ہے. کی اور باتوں کو ہم جانیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے، آیت الکرسی کی پابند، یعنی جو آیتیں میں نے آپ کو بتائی بتائیں ہیں، یعنی سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی. یہ آیتوں کا اہتمام کیجیے صبح و شام اذکار میں، اور بھی دعائیں ہیں اذکار میں، جو صبح شام کے اذکار میں دعائیں ہوتی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے. گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجیے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیے، کیونکہ گناہ جب کرتا ہے بندہ تو شیطان اللہ تعالیٰ خود مسلط کر دیتے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، گناہوں سے محفوظ رکھیں، سنتوں پر عمل کریں، اللہ اس کے رسول کا فرمان کیا ہے دیکھیں اپنی زندگیوں میں، اور اس پر سختی سے عمل کریں. اور پہلی بات میں نے جو آپ کو بتائی، جو سب میں امپورٹنٹ بات ہے، وہ اپنے ایمان کو طاقت دینا، اپنے ایمان کو قوی کرنا. ایک مثال بتاؤں میری بہنوں، ایمان طاقتور ہوگا تو شیطان کیسے آپ کے نزدیک نہیں آتا ہے. جادو تو دور کی بات ہے، جادوؤں کا اثر ہونا تو دور کی بات ہے، شیاطین بھی آپ کے نزدیک نہیں آتے. کیسے ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایمان اتنا قوی تھا، آپ کا ایمان اتنا زبردست تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا تو اس کے بعد جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی پابندی کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلائیں، جیسے کہ اذکار کی پابندی، اذکار بتلائے گئے، اسی وقت بتلائے گئے، معوذتین پڑھنا ہے، اسی وقت بتلایا گیا کہ جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے، جادو کا اثر نہیں ہونا ہے، شیاطین کو اپنے سے دور بھگانا ہے، تو معوذتین کون سا؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں. تو اس کی پابندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس کے بعد آپ کو کبھی پھر جادو کا اثر نہیں ہوا. اب پڑھنے والے بعض پڑھ بھی لیتے ہیں پھر انہیں جادو کا اثر ہوتا بھی ہے، یہ کیا مطلب ہے؟
یہ ایسا ہوتا ہے میری بہنوں کہ پڑھنے والا اسے یا تو صحیح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کے الفاظ کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، یا پھر بڑی غلطیاں یہ کر بیٹھتے ہیں کہ اس کے یعنی پڑھتے وقت تجوید کی ایسی غلطیاں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے، تجوید کی ایسی غلطیاں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی اسی میں مثال دے کے آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس شیاطین کو جنات سے شیاطین سے دور رکھنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھروں کو، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ معوذتین پڑھنا ہے، سورہ اخلاص پڑھنا ہے، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا۔ اب سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد جب ہم پڑھتے ہیں تو اتنی صریح غلطی کرتے ہیں، اتنی کلیئر غلطی کرتے ہیں، جیسے کہ قل هو اللہ احد، قل کہہ دو هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے، ہا کی آواز اندر سے آپ کو نکالنی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ قل اللہ احد، نعوذ باللہ۔ قل قاف کی آواز اندر سے نکالنا ہے، قل، قل کا معنی ہے کہہ دو، اور خل خاص جب کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی آتا ہے فرض کرو۔ احد ہا سے جب بولا جاتا ہے، احد ہا سے، تو ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ احد کا معنی ایک ہے، اور احد جو بغیر تجوید کے جو پڑھتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے، احد کا معنی بزدل، نعوذ باللہ۔ تو سورۃ الاخلاص پڑھ رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہے نعوذ باللہ کہ فرض کرو اللہ بزدل ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذلک، یعنی معنی بدل جاتا ہے۔ بعض وقت تلفظ ہم صحیح ادا نہیں کرتے، الفاظ کو اس کے صحیح مقام سے نہیں نکالتے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ معنی بدل جاتا ہے۔ جب معنی ہی بدل گیا تو پھر آپ کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ الٹا گناہ ہوا، الٹا گناہ ہوا کہ یہ پڑھ کے یہ کہہ رہی ہے نعوذ باللہ کہ فرض کرو اللہ بزدل ہے، نعوذ باللہ۔ احد کا معنی بزدل ہے، احد ہا اندر سے بولیں گے تو اس کا معنی آتا ہے ایک، اللہ ایک ہے۔ تو اس قسم کی ایک میں نے آپ کو مثال دی، ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں پر بندہ کیا کرتا ہے؟ تجوید کی غلطیاں کرتا ہے، جس کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے، الفاظ کا کچھ معنی ہو جاتا ہے۔ کہیں پر یعنی الف کی آواز نکالنا ہے تو عین کی آواز نکالتے ہیں، سوری عین کی آواز نکالنا ہے تو الف کی آواز نکالتے ہیں، اور کہیں قاف اندر سے بولنا ہے تو خا کا لفظ نکالتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ معنی بدل جاتا ہے۔ اور ایک یعنی حرف کا کھینچنا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کامن لوگ کرتے ہیں، اور وہ اتنی بڑی غلطی ہے، چھوٹی چھوٹی سمجھتے ہیں لیکن اتنی بڑی غلطی وہ ہے جس کی وجہ سے بات کا معنی ہی چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ لام زبر لا ہے، لام زبر لا، تو ہم نے تجوید میں کیا پڑھا تھا قاعدے میں کہ حرکات کو تھوڑا بھی نہ کھینچے، جلدی پڑھیں، حرکات کو تھوڑا بھی نہ کھینچے، جلدی پڑھیں۔ لَيَفْعَلَنَّ، میں ضرور کروں گی، لا يفعلن، میں نہیں کروں گی۔ تو اس میں لام زبر لا اور لام الف زبر لا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ لام زبر لا ضرور کرنا، لا نہیں کرنا، تو دیکھیے کتنا معنی چینج ہو جا رہا ہے۔ ایک چھوٹے ایگزامپلس میں آپ کو دے کے بتلا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آج ہم اذکار کرنے کے باوجود جادوؤں میں ملوث ہیں۔ کوئی ہم پر جادو کروا رہا ہے تو اس کا اثر ہو رہا ہے، حالانکہ بولتے کہ نہیں میں اذکار بھی کر رہی ہوں، میں پڑھ بھی رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ چیز مجھ سے چھوٹ جا رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہاں چیک کریے کہ کہیں ہماری تجوید میں کوئی غلطی نہ ہو، الفاظ کے ادا کرنے میں ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں۔ پہلی بات میں نے آپ کو بتائی اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادعیہ یعنی دعائیں بتائی ہیں، اذکار بتائے ہیں، جو آیتیں پڑھنے کے لیے کہا ہے ان آیتوں کو پڑھیں، اس کا اہتمام کریں۔ اور کیا کرنا ہے میری بہنوں؟ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے۔ گناہوں میں جتنا زیادہ ملوث رکھیں گے اپنے آپ کو، اتنا زیادہ اثرات ہوں گے ہر وہ چیز کے، جادو کے، جنات کے، شیاطین کے، ہر وہ اثرات کب ہوں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو گناہگار رکھیں گی۔ گناہوں پہ گناہ ہم کرتی ہیں اور ہمیں اس کا خیال تک نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات میں دیکھا گیا کہ گناہوں کی طرف ہمارا یعنی توجہ نہیں ہوتی کہ یہ گناہ ہے، بندہ گناہ کرتے رہتا اور اسے سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ گناہ کر رہا ہے، کیونکہ اس نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا ہے۔
علم وہ چیز ہے میری بہنوں، روشنی. علم کو کیا کہا گیا؟ روشنی ہے. یعنی یہ وہ روشنی ہے جو آپ کو حق و باطل کی تمیز کراتی ہے. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا آپ کو یعنی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے. کس چیز کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے. تو ہم تمام علوم تو حاصل کر لیتی ہیں، فلاں فلاں علم حاصل کر لیا، فلاں علم حاصل کر لیا، تمام علوم تو حاصل کرتے، علم شریعہ ہی ہم نہیں حاصل کرتے، علوم شریعہ ہی ہم حاصل نہیں کرتے. تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے میری بہنوں؟ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے. گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، آپ کو معلوم کرنا ہے. تو ہم نے جو نانی دادی سے اسلام سیکھا، یا پھر ہم نے جو بڑوں سے اپنے اسلام سیکھا، ہم نے کوئی اپنے مولوی صاحب سے اسلام سیکھا، اپنی استادنی ماں سے اسلام سیکھا، بس اتنا کافی نہیں ہمارے لیے. ہم کو جاننا ہے. فعلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم علم حاصل کرو. قرآن میں اللہ نے بار بار انسان کو یہ حکم دیا کہ تم اقرا، تم پڑھو، فعلم، تم علم حاصل کرو، پڑھو علم حاصل کرو، پڑھو علم حاصل کرو. کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا. آپ کو، مجھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ حکم دیا اس چیز کا قرآن میں. تو حکمن اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی بائی آرڈر یہ کہا کہ آپ کو علم حاصل کرنا. علم حاصل کریں گی تو آپ کو صحیح و غلط میں پہچان ہوگی. آپ کو پتا چلے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا کرنا ہے مجھے، کیا نہیں کرنا ہے. جب ہمیں پتا چل جائے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا میری بہنوں؟ جب ہم گناہوں سے بچیں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین، جنات اور جادوؤں سے، یہ تمام چیزوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا. تو کتنی باتیں ہوں گی، بہت ساری باتیں آپ کو بتائی میں نے. آگے بھی غور سے سنیے، کئی چیزیں ہیں جس سے ہمیں رکنا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، خاص کر جب ہم لڑکیاں، خواتین، لڑکیاں جو خاص کر جب کسی ایسی محفلوں میں جاتی ہیں، اکثر جو ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی باجی، ان کا مطلب فلاں ہو گیا، ہم نے اتنے علاج کرائے لیکن کچھ بھی کم نہیں ہوا. جب پوچھ تاچھ پر پتا چلتا ہے، پوچھنے پر پتا چلتا ہے کہ ہاں ایک مرتبہ کب سے طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، وہ شادی میں گئے تھے، وہ فلاں جگہ شادی میں گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے اپنے بال کھلے رکھے تھے. بال کھلے رکھے تھے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے میری بہنوں. جب ہم باہر جاتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کی پابندی کریں. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ لیڈیز میں بھی جا رہی ہیں تو وہاں پر بھی اجنبی خواتین، جب اجنبی خواتین کے درمیان آپ ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی آپ اپنے سر کو ڈھانک کر رکھنا ہے، اجنبی خواتین کے سامنے بھی. اب لوگ بولتے کہ نہیں، سب لیڈیز ہی ہے نا، سب لیڈیز ہی ہے، اسی لیے ہم کیا کریں، اپنے بالوں کی نمائش کرنے لگے. سب لیڈیز ہی ہیں اسی لیے ہم نے کیا کیا، اپنی بالوں کی نمائش کی. ہوتا یہ ہے کہ اکثر جو شادی خانوں میں جاتے ہیں، وہاں پر یعنی بسا اوقات شادی خانے کیا ہوتے ہیں میری بہنوں؟ ویران ہوتے ہیں بسا اوقات. اور کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ گندگیاں ہوتی ہیں، کہیں شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہم نے دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا اور خوب اپنی بچیوں کو میک اپ کروایا، بال کھلے رکھے اور بال کھلے رکھ کر نمائش کرنے چلے گئے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ کئیوں کو سبحان اللہ، اللہ معاف کرے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، کہ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی کہ بال کھلے تھے اور شیاطین ان پر مسلط ہو گئے. وہ شیاطین کو بال پسند آئے اور وہ ان پر مسلط ہو گئے، اور اتنا ستایا کہ اچھی خاصی لڑکی بہت بری طریقے سے بیمار پڑ گئی. اچھی خاصی لڑکی، یعنی ایک مثال جو میں نے اپنے سامنے دیکھی تھی، مثال پتا چلا کہ کب سے طبیعت خراب ہو رہی، ہم پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ ایک فنکشن میں گئے تھے، بال کھلے رکھ کے گئے تھے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ یعنی ان کے اوپر شیطان مسلط ہو گیا. دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، ہم اذکار کی پابندی نہیں کرتے، اپنی زبانوں پر اللہ تعالی کا کلام جاری نہیں رکھتے. اور یہ ہوتا اکثر تو یہ ہوتا نا، شادی میں جا رہے ہیں، اب شادی گھر اپنے سگے لوگوں کی ہے، اب وہ اذکار کہاں یاد آتے ہم کو تو بس یہ یاد رہتا، یہ بار بار یہ ہمارے ذہن پر مسلط رہتا کہ کوئی کمی ہم میں نہ ہو جائے.
وہ بھی پہننا ہے مجھے، یہ بھی پہننا ہے، اس کا بھی مجھے خیال ہے، اس کا بھی مجھے خیال ہے، میں کیسی اچھی دکھوں، کیسی میں زبردست محفل میں تمام لوگوں میں کیسے چمکوں، اس چیز کا مجھے خیال ہے، لیکن پیچھے سے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا، اعوذ باللہ۔ آپ بولیے، بتائیے میری بہنوں، یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم تمام توجہ ہماری کس طرف ہوتی ہے؟ ہماری توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ میں زرخ برق کیسے، مطلب اپنے ڈریس کو کیسے مینٹین کروں، اپنا جویلری ہے، اپنے پیر میں پہننے کی چیزیں ہیں، یعنی تمام سر سے پیر تک ہم فیشن جہاں جہاں مجھے پرفیکٹ کرنا ہے وہ پورا وہی فکر ہے، نہ اذکار کی فکر ہے، نہ اللہ کا نام ہماری زبانوں پر آتا ہے، اور ایسے ہی ہم چلی جاتی ہے نعوذ باللہ۔ تو یہ جانے کے بعد بڑی آسانی سے شیاطین حملے کرتے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا کہ وہاں پر بے پردگی بھی ہو رہی ہے، بے پردگی بھی ہو رہی ہے، تو یہ بولتے کہ ہاں وہ لوگ آئے، اب ہماری تو، ہم تو نہیں چاہ رہے تھے کہ مطلب ہم مرد آدمیوں کے سامنے نکلے، لیکن اب لوگ آ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ نہیں، ہم مجبور ہیں۔ آپ مجبور نہیں ہیں، آپ عبایا پہن لیں۔ مرد حضرات اندر آ رہے ہیں، آپ فوری اپنے سر کو ڈھانکے، اپنے بال کو باندھ لیں۔ ایسے نہیں کہ میں نے فلاں اتنے پیسے دے کر سیٹ کروایا تھا، اب کیسے باندھوں؟ فلاں میں نے اتنے پیسے دے کر اپنے بالوں کو سیٹ کروایا تھا، اب میں کیسے اس کو باندھ سکتی ہوں؟ لہٰذا کیا کر رہی ہیں خواتین؟ چھوڑ دے رہی۔ نہیں، وہ گناہگار ہیں آنے والے، ہم تو لیڈیز میں ہی بیٹھے ہیں، اب وہ جینٹس لیڈیز میں آ رہے ہیں تو اب ہمارا کیا قصور ہے؟ لہٰذا ہم سر کو نہیں باندھیں گی، بال نہیں باندھیں گی، کیوں؟ کیونکہ سیٹ کروایا نا ہزاروں روپیہ دے کر۔ تو نعوذ باللہ، اس طریقے سے یعنی اپنے بالوں کو کھلا رکھ کر بے حیائی کے ساتھ، بے حجابی کے ساتھ جب خواتین، بچیاں، لڑکیاں داخل ہوتی ہیں شادی خانوں میں، تو یاد رکھیے ہرگز بھی نہ بچ سکیں گی، ہرگز بھی نہیں، نہ نظر بد سے، نہ جادوؤں سے، نہ شیاطین سے، کسی چیز سے نہیں بچ سکیں گی، وہ تمام چیزیں لے کر گھر کو لوٹیں گی۔ نظر بد، جادو، جنات، یہ کئی چیزوں میں ملوث ہو جاتی ہیں بچیاں، لڑکیاں بھی، خواتین بھی آج کل، یعنی کتنا، یعنی اس قدر بے باکی کے ساتھ بے حیائی کا لباس، جسم کے نشیب و فراز نظر آ رہے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ آپ کا پورا اسٹرکچر نظر آ رہا ہے، اس طریقے کا لباس پہن رہی ہے، دوپٹہ نام کو ڈالا جا رہا ہے، سر پر توڑنا دور کی بات ہے، یعنی ایسے فیشنیبل، یعنی ایسے فیشن والے ہیئر اسٹائل کروائے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے۔ نہیں میری بہنوں، یہ چیزیں آپ کو دعوت، یعنی یہ چیزیں کر کے لوگ دعوت دے رہے ہیں، خواتین، بچیاں یہ چیزیں کر کے دعوت دے رہے ہیں شیاطین کو، جنات کو، نظر بد کو، اور پھر یعنی پھر آنے کے بعد بولتے کہ نہیں، ہم نے نمازوں کی بھی پابندی کی، اذکار کی بھی پابندی کی، پتہ نہیں کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ یہی ہوا، یہی ہوا کہ جب ایک لڑکی، ایک عورت اپنے آپ کو ایسا یعنی ایکسپوز کرتی ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے، اجنبی عورتوں کے ساتھ بھی پردہ ہے، اجنبی عورتوں کے ساتھ بھی پردہ ہے، یعنی آپ کو نہیں پتا کہ کس کی نظر کیسی۔ تو آج کل تو اتنا زیادہ ایک فتنہ ہو گیا ہے موبائل کا کہ فلاں فلاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائلز ہیں، وہ فوٹو لے رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اور پتہ نہیں آپ حجاب کرتی ہیں، اور آپ آپ کی ویڈیو، آپ کی فوٹو کس کس طرح وائرل ہو۔ تو ہمیں چاہیے میری بہنوں، ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ہاں، فیشن اللہ نے اجازت دی ہے، بالکل کر سکتی ہیں آپ، حدود میں، لیکن حدود میں، یعنی وہ محفلیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہ محفلیں جہاں پر شریعت کی پابندی ہوتی ہے، جہاں پر چھوٹا بچہ بھی داخل نہیں ہوتا، سختی کے ساتھ پردے کی پابند ہوتی ہے محفلیں، تو ان محفلوں میں آپ عبایا نکال سکتی ہیں، اپنا فیشن آپ کر سکتی ہیں، حدود میں رہ کر، دوبارہ کہہ رہی ہوں، حدود میں رہ کر، کہ حد سے تجاوز نہ کرے، کہ اب لڑکیوں میں خواتین میں ہی ہے لہٰذا کس قدر بھی لباس تنگ پہن سکتی ہے، نہیں، خواتین میں ہی ہے لہٰذا بڑے بڑے گلے ایسے پہن سکتی ہیں کہ جو ہم شولڈرز بھی نظر آ رہے ہیں، جسم کے حصے نظر آ رہے ہیں، پیٹ نظر آ رہا ہے، پیٹ نظر آ رہی ہے، اینکل فیشن اوپر تک، یعنی پیجامے ہمارے ہیں، نیچے جو پینٹس پیجامے جو بھی پہنتی ہے وہ اوپر، یعنی اینکل، یعنی کیا کہتے ہیں کہ ٹخنے نظر آتے ہیں، پنڈلیاں تک نظر آتی ہیں، کیا ہے، فیشن ہے، سب لیڈیز سے یہ کچھ نہیں ہوتا۔
نہیں، حدود میں رہ کر ہمیں فیشن کرنا ہے. آپ کرنا بھی ہے فیشن تو کیسے کریں گی؟ حدود میں رہ کر. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہونے دیں گی اس میں. تو یہ تمام چیزوں کو اگر ہم پابندی کے ساتھ فالو کرتی ہیں انشاءاللہ باذن اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ شیاطین، جادو اور جنات سے آپ محفوظ رہ سکیں گی جب ہم شریعت کی پابندی کرتی ہیں. اور ایک اہم بات جو آپ کو بتانا چاہوں کہ ہم کیسے اپنے گھروں کو محفوظ رکھ سکتی ہیں شیاطین، جنات سے، جادو سے. میری بہنوں، حسد ایک چیز ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے نا، جیسے کہ جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ اس کے علاج میں نہیں، جادو کے علاج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تھا کہ سورۃ الفلق پڑھیں. اس میں کیا ہے میری بہنوں؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ہاں، یہ لفظ کیا ہے یہاں پر؟ حسد کا لفظ آیا ہے. اللہ حسد کرنے والے کے شر سے محفوظ رکھ لے جبکہ وہ حسد کرتا ہے. میری بہنوں، اکثر اوقات میں یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی ہیں. اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بے شک آپ کو بیان کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی کی تسبیح پڑھتے بیٹھنا ہے آپ کو کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، دیکھو میرا بچہ اتنا فرما بردار ہے، میرا میرا فلاں یہ ہے، میرا یہ ہے. یعنی بسا اوقات ہمیں عادت بن جاتی ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے اندر کی خوبیاں، اپنے اندر کی باتیں، اپنے اندر کی اچھائیاں، ہم کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، بس اس کا تسبیح پڑھنے لگتی ہے کہ یہ ہمیں ملا، وہ ہمیں ملا، دیکھو ہمارے ہاں تو اتنا اچھا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. اب نظر بد رکھنے والا، حسد کرنے والا، فوری، یعنی ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو بتاؤں یہ حسد کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم یعنی بیان کرتے نہیں بیٹھ رہی کہ میرے ساتھ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیان تو نہیں کر رہی. اب دیکھیے بڑا فتنہ موبائل کا، فوٹو لیا اور شیئر کر دیا. آپ فلاں جگہ پر جا رہی ہیں، آپ فلاں جگہ پر ہیں، فلاں مقام پر ہیں، فلاں چیز کر رہی ہیں، فوٹوز لے رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اسٹیٹس پہ ڈال رہے ہیں، فلاں جگہ پر ڈال رہے ہیں، فلاں. اور پھر ہم یہ چاہتی ہیں کہ لوگوں کے نظر بد سے، حسد سے، شیاطین سے، جنات سے، جادوؤں سے، ہر چیز سے محفوظ رہے. اور بتاتی بھی ہیں دنیا کو، ایک نہیں دو نہیں، ساری دنیا، جتنے چاہے لوگ دیکھ سکتے ہیں. کھانا کچھ اچھا ملا آپ کو، کھانا کھا رہی ہیں، ارے کتنا خوبصورت لگ رہی ہے نا ڈش، دیکھتے ہی کھانا دل برت. ٹھہرو ایک منٹ، اب اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے بچیاں کیا کرتی ہیں؟ فوٹو لیتی ہیں. اور ہم کیا بتے، ارے نہیں بیٹے نہیں کرو، بس خاموش بیٹھ جاتے. نہیں، سختی سے روکے. کیوں؟ کیونکہ یہ نمائش جو کر رہی نا، ہو سکتا کہ کوئی بھوکا ہو، کوئی یعنی آپ کا دشمن ہو، وہ حسد کرے، نظر بد لگائے. اس کے بعد وہ چیز کیا ہوتی ہے آپ کے لیے؟ اتنی بھاری ہو جاتی ہے، اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نعوذ باللہ بعض وقت تو نظر بد موت کا بھی سبب بن جاتی ہے. دوبارہ کہہ رہی ہوں، بات کو غور سے سنیے. بعض وقت نظر بد موت کا بھی سبب بن جاتی ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم آسانی سے ایسی بےہودہ، بیکار اور یعنی لایانی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام چیزوں کے اثرات ہو جاتے ہیں. دکھاوا، نمائش کرنا کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، فوٹوز لے کے ڈال دیے، شیئر کر دیے، فلاں پر، اسٹیٹس پر، فیس بک پر، یہاں پر، وہاں پر، تمام جگہوں پر کیا کیا؟ ڈال دیا. یہ کہہ کر کے نہیں، ہمارے ہاں تو یہ ہو رہا ہے، دیکھو ہم یہ پہنے تھے، ہم یہاں گئے تھے، ہم وہ کھائے تھے، ہم فلاں کیے تھے. اور یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ نظر اور حسد کا سبب بنتی ہے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ درج کر لیجئے گا کہ نظر اور حسد سے، جادوؤں سے بچنا ہے آپ کو. تو آپ کو یہ تمام چیزیں اگر ہم نہیں کرتے، ہمارے بچے کرتے ہیں، تو پھر بچوں کو بھی روکے میری بہنوں، روکے کہ یہ چیزوں سے دور رکھیں اپنے آپ کو. اب میوزک کی بات آپ کو بتاؤں. میوزک میں ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم میوزک نہیں سنتے، لیکن گھروں میں اپنے موبائل میں جو رنگ ٹون ہوتی نا، رنگ ٹون میں بھی میوزک ہیں.
اچھی خاصی علم رکھنے والی شخصیات کو بھی میں نے دیکھا، علم ہے اور کہتی ہیں کہ مطلب ہم شریعت کی پابندی بھی کر رہی ہیں اور کرتی بھی ہے شریعت کی پابندی، لیکن یہاں پر ہارٹ جاتی ہے، چھوٹی سی بات نظر آتی ہے، ارے ہاں وہ چینج کرنا تھا، بچے چینج کر دیے تھے ہوں گے، میوزک بجتے ہیں فونوں میں. یہ فون میں جو میوزک بجتی نا میری بہنوں، فون میں جو میوزک بجتی ہے وہ میوزک بھی میوزک ہی ہے. یہ نہیں کہ نہیں مطلب نہیں وہ گانے والی میوزک نہیں، بس ایسی میوزک ہے، نہیں، میوزک ہی ہے اور میوزک حرام ہے. اور موسیقی شیطان کی محبوب ترین چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے. اور کیا کری وہ میوزک لگا کر شیاطین کو دعوت دے رہی، بار بار جتنی بار فون بجا اتنی بار میوزک بجی اور شیطان کو دعوت آپ نے دی، اور کہہ رہی ہے کہ مطلب ہمیں پاک کرنا ہے اپنے گھروں کو جنات سے، شیاطین سے. پھر یہ کیا بات ہوئی کہ ان چیزوں کی پابندی کو نظر انداز کر دیتی ہیں کہ نہیں مطلب وہ تو چھوٹی سی بات ہے، ارے موبائل میں بھی میوزک نہیں بجے، نہیں، موبائل میں بھی آپ کو میوزک نہیں بجانی. بعض لوگ تو گھر کی جو بیل ہوتی ہے وہ بیل میں بھی میوزک ہوتی ہے، بیل میں بھی ایک مرتبہ تو مجھے یعنی ایک بات کا بڑا تعجب لگا، ایک بات سن کر جو میں آپ کو بھی شیئر کرنا چاہوں گی، غور سے سنیے گا. یعنی ایک خاتون ہمارے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ پہلے کرسچن تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو وہ کہہ رہی تھی، گھر کی ایک بیل تھی ہمارے، تو وہ بیل میں یعنی ایک عجیب سی آواز تھی، جو ہوتا نا کامن مطلب بیل کی جو آواز ہوتی ہے، تو وہ ایک آواز تھی بیل کی، تو اس میں میوزک تھی. تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو بیل جو ابھی بجی نا، تو اس کی جو ردم ہے، اس کی جو ٹون ہے، تو وہ ٹون میں ہمارے پاس ایک یعنی یہ گرجا گھر میں بجتا ہے ہمارے پاس، اور اس کا معنی ہے، اس کا معنی ہے. اور وہ معنی کیا ہے؟ میں نے پوچھا کہ اچھا کیا معنی ہے اس کا؟ تو بولے کہ یہ جو ٹون ہے، یہ جو میوزک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے، یعنی شرکیہ کلمات تھے. تو دیکھیے میری بہنوں، بندہ شرک جب کرتا نا، شرکیہ کلمات جب کہتا ہے، بار بار شرکیہ کلمات سنتا ہے، بار بار شرکیہ کلمات اپنی زبان سے دہراتا ہے، یا پھر شرکیہ کلمات کو جاری و ساری کر دیتا، تو یہ جو شرکیہ کلمات ہیں وہ بندہ جب یعنی شرک میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کے پاس سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے. یعنی تعجب ہوا مجھے، میں نے 2 بار ان سے پوچھا کہ آپ کیا سچ کہہ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ جو میوزک ہے، ہوتا نا بیل، گھر میں جو بیل بجاتے ہیں، وہ بیل میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عجب عجب قسم کی میوزک آتے ہیں نا. وہ سمپل والی جو ٹن ٹن والی بیل ہوتی ہے اس کی بات نہیں بتا رہی ہوں، جس میں میوزک ہوتی ہے، تھوڑی سی کچھ نہ کچھ ردم ہوتا ہے، تو وہ بھی چیک کر کے ہمیں رکھنا ہے میری بہنوں، اس میں بھی میوزک نہ آنے پائے. گھر کی بیل جو رنگ ہوتی نا، بیل رنگ کرتے ہیں ہم، تو اس میں بھی میوزک نہ رہنے پائے، کیونکہ وہ میوزک میں کیا چیز ہے ہمیں نہیں پتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نہیں کہا ہمیں کہ تم اپنے آپ کو یعنی میوزک سے دور رکھو، ایسی نہیں کہا. یعنی اس میں کئی مصلحتیں ہیں، کئی مصلحتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو یعنی کینلی آبزرو کریں کہ کون سی ایسی چیز ہے جہاں پر ہمیں شریعت کی تھوڑی سی بھی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں، گھروں میں شیاطین، جنات اور جادوؤں میں لوگ ملوث ہو رہے ہیں. تو بیل، فون کی بیل سے لے کر آپ کو، فون کی بیل سے لے کر آپ کو ہر وہ چیز جس میں میوزک ہے، حتیٰ کہ گھر کے بیل جو ہوتی ہے، رنگ کرنے کی گھر میں جو بیل ہوتی ہے، وہ بیل میں بھی آپ کو میوزک نہیں لگانی ہے. کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات ہم اپنے زبان سے نہیں نکالنا ہے. علم حاصل کریں گے کہ تو پتا چلے گا کہ کفریہ کلمات کیا ہوتے ہیں، شرکیہ کلمات کیا ہوتے ہیں. انسان شرک کرتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا وہ شرک کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس شرک کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا، اور وہ سمجھتا کہ وہ اسلام میں ہے، اذکار بھی کر رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہے، اور وہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے اپنا ایمان کو مکمل کر لیا، اب مجھ پر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا. میری بہنوں نہیں، یہ غلط فہمی میں مت رہیے. اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے ہمیں بار بار کہ کہیں اس میں کوئی نفاق، کوئی فسق، کوئی یعنی کفر، یہ چیزیں تو داخل نہیں ہوگی، ہمیں چیک کرنا ہے. ایمان میں اپنے کفر داخل ہوتا ہے، نفاق داخل ہوتا ہے، فسق داخل ہوتا ہے، تو یہ جب چیزیں داخل ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے،
جادوؤں کے اثرات ہونے لگتے ہیں، اور بندہ یہ سمجھتا کہ میں نے اذکار کی بھی پابندی کی، میں نے جو آیتیں پڑھنی تھی وہ بھی پڑھی، اب یہ کیا بات ہے کہ مجھ پر جادو کا اثر ہے ہی ہے؟ تو جادو کا اثر کب ہٹے گا میری بہنوں؟ جب آپ شریعت کی پابندی کریں گی، جب آپ اپنے ایمان کو قوی مضبوط کریں گی، اپنے ایمان کو شرک سے محفوظ رکھیں گی، اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھیں گی، اپنے آپ کو کفر سے محفوظ رکھیں گی، نفاق سے محفوظ رکھیں گی، تو اس کے بعد آپ کا پڑھنا، آپ کے اذکار کرنا، آپ کا یعنی جو بھی پابندیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ چیز کا کرنا، تو اس سے آپ اس وقت بچ سکیں گی یہ تمام چیزوں سے کہ جنات ہے، شیاطین ہے، جادو ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ تو پھر بارہا آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں میں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اپنے ایمان کو قوی کیجیے، اور علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ کریے، اپنے ایمان کو محفوظ کریے۔ شرک بھی کر رہی ہے بندی، اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ شرک کر رہی ہے، کیونکہ علم نہیں ہے، جہالت کی بنا پر، جہالت کی وجہ سے شرک کر رہی ہے، جہالت کی وجہ سے، علم نہیں ہونے کی وجہ سے نفاق میں مبتلا ہے، علم نہیں رہنے کی وجہ سے فسق میں مبتلا ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ ذکر بھی کر لیں، نمازیں بھی پڑھ لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اثرات تو ہو کر رہیں گے جادوؤں کے۔ تو جادوؤں کے اثرات سے بچنا ہے، قرب قیامت نشانی ہے میری بہنوں۔ آخر بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ قرب قیامت نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یاد رکھیے، غور سے سنیے اس بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جادو عام ہو جائے گا۔ تو آج وہی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے بار بار کہ جادو عام ہے، ان جادوؤں میں آپ کو ملوث نہیں ہونا ہے، ان جادوؤں کے اثر کو آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو لازم ہے جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی اس کی پابندی کریے، اور خاص کر علم حاصل کریے تاکہ ہم تمام ان چیزوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے ذریعے سے، قرآن حدیث کے ذریعے سے ہمیں بتائی ہیں، ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم سمجھیں اس کو اور اس پر عمل کریں، تاکہ ہر قسم کے شر سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، اپنے گھروں کو بچا سکیں۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔